بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حافظ محمد فات کی جانب سے آپ تمام آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ تمام آپ خیر خیریت سے ہوں گے. معزز ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر کھٹر پراپرٹیز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ لوگوں تک جو حقیقت پر مبنی معلومات ہیں وہ پہنچا سکوں. لیکن بحیثیت انسان اگر مجھ سے میری خبر میں کوئی غلطی ہو یا میری معلومات ناقص ہوں تو آپ ازراہ کرم میرے اپنا کمنٹ باکس کے اندر یا میرے واٹس ایپ نمبر کے اندر مجھے میری غلطی سے آگاہ کر سکتے ہیں. اگر میری واقعتاً غلطی ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. تو معزز ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ 2024 کے اندر جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ کیسا رہے گا، اس حوالے سے میں اپنا تجزیہ اور اپنی رائے پیش کروں گا. میرے حساب سے، میری رائے کے مطابق 2024 کا جو سال ہے وہ انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ایک خوشگوار سال ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر پیچھے 20-25 سال دیکھیں، اس کے اندر تقریباً 4 سے 5 دفعہ ڈاؤن فال آیا پراپرٹی کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر. تو ابھی کی بار جو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو ڈاؤن فال آیا ہے اس کی وجہ جو بنیادی وجہ تھی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی کہ ایک حکومت گئی، پھر دوسری آئی، پھر وہ گئی، اب ایک نگران سیٹ اپ ہے. تو اس سیٹ اپ کے اندر، نگران سیٹ اپ کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ اس پر اعتماد نہیں کرتی اور باہر سے جو ہے وہ سرمایہ آتا نہیں ہے. تو 2024 کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جب جیسی الیکشن ہوں گے تو الیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی، نئی کابینہ آئے گی، تو وہ ایمنسٹی اسکیم دے گی اور باہر کی جو دنیا جو پاکستان میں اپنا سرمایہ لانا چاہتی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے اندر وہ سرمایہ کاری کریں گے. جہاں تک ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو کچھ ہمارے جو دوست ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جب ڈاؤن فال آتا ہے، جب پراپرٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ دل ہار بیٹھتے ہیں. جنہوں نے پراپرٹی خریدی ہوتی ہے وہ فوراً جو ہے وہ اس کو بیچنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے خریدنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. تو اس لیے زیادہ آپ نے بہت جلدی گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو میرے دوستو، آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. جنہوں نے پراپرٹی خریدی ہے بس وہ تھوڑی دیر ہولڈ کریں اور انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھا مارجن دے کر جائے گی. اور جنہوں نے پراپرٹی نہیں خریدی ہوئی وہ ان کے لیے وقت ہی سب سے زیادہ موزوں یہی وقت ہے، کیونکہ پراپرٹی ڈاؤن ہے تو یہی اصل وقت ہوتا ہے پراپرٹی خریدنے کا. لہٰذا ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ریئل اسٹیٹ جو اس سیکٹر کے اندر کسی بھی اچھے پروجیکٹ کے اندر جس کے اندر جان ہو اور کسی بھی اچھے جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں آپ ان کے ساتھ، بے شک آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کریں لیکن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک دو مرتبہ ہمارے ساتھ مشورہ آپ ضرور کر لیا کریں. اور دوسرا میرے دوستوں کہ آپ نے جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کرنی. میرے دوستوں ایک بات یاد رکھیے، پیسہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ہی نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو آپ نے جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے. دیکھیے پولیٹیکل لیڈر جو ہے، میں بالخصوص اگر اوورسیز ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ لوگ جو پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اس سے میرے اور آپ کے اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اور جب آپ کی جو پراپرٹی جب میچور ہو جاتی ہے، جب فائل سے وہ پوزیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ایک اچھا خاصا بینیفٹ دے کر جاتی ہے. تو آپ نے اس وجہ سے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی وجہ سے آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اس لیے کہ پولیٹیکل لیڈر جتنی جماعتوں کے جتنے بھی قائد ہیں سب نے مر جانا ہے، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے، لیکن اس ملک نے انشاءاللہ قیامت تک قائم دائم رہنا ہے. بہرحال پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، بہت اس کا اثر ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر. تو معزز دوستو، انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر الیکشن کے بعد انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ضرور بہتری آئے گی. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہت بڑا جمپ آئے گا یا بہت بڑا بوم ہوگا، لیکن انشاءاللہ جو پیچھے جو سال 1.5 سال پراپرٹی جس طرح ڈاؤن رہی ہے اس سے انشاءاللہ مزید اس سے کافی بہتر ہو جائے گی. تو معزز ناظرین، اگر آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک شیئر کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، سوشل میڈیا میرے اکاؤنٹس ٹک ٹاک اور فیس بک کو فالو بھی کیجئے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.